لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری عزیز دینی بہنوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بھلا انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے یا سکھائے۔ دنیا میں بھلائی کا کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ بھلائی کا کام کرنے والا جس کو سند دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کہ اس نے بہت زیادہ بھلائی کا کام کیا ہے، وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت اس گھر سے فرمائی ہے کہ جس گھر کا تعلق قرآن پاک کے علم کو سیکھنا سکھانا، پورے دن اسی کی رٹ رٹائی، یہ اللہ پاک کی طرف سے انتخاب ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے منتخب کرتا ہے، اس کا مطلب اور اس کی ایک تفسیر یہ فرماتے ہوئے حافظ ابن قیم یہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائے، خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی جس کی عادت ہے، صبح قرآن، رات کو قرآن، اٹھتے ہوئے قرآن، سوتے ہوئے قرآن، یا جس گھر کے کسی آدمی اور کسی عورت کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے، بس ہر وقت قرآن کے علوم میں لگے رہنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے انتخاب ہے۔ ظاہری بات ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں لگتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کام سے لوٹ آوے۔ جو طالب علم مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی یہ بات اللہ کسی کو نظروں میں دکھا دیتا ہے۔ جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ رہتے تھے، بہت دبلے پتلے تھے لیکن اللہ کے عاشق تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیشتی زیور اور کئی کتابیں لکھی، ان کے خلفاء میں ان کا شمار ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ مولانا مسیح تو اللہ کے ولی ہے۔ حضرت ایک مرتبہ جلال آباد میں سبق پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ہاتھ میں مشکات شریف تھی، دل کا جلا ہوا آدمی تھا، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں نظر آتی تھی، تو جا رہے ہیں کلاس میں مشکات شریف لے کر باوضو،
اچھی نیت کے ساتھ، تو راستے میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے اترے ہیں اور وہ مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر پھیلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فوراً مروب ہو گئے۔ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا تو حضرت نے گلی بدل دی، تو فرشتے دوسری گلی میں آئے اور کہا تم کہاں جاؤ گے؟ تم بھی تو طالب علم ہو۔ میری بہنوں، آپ کے رفیق سفر یا رفیق حیات، آپ کے شوہروں کا تعلق علمی سلسلے سے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی علمی سلسلے کی قدر کرنے کے نتیجے میں ہمارے اکابرین کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ قدر کرنے نہ کرنے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی فضا میں کبوتر بھی اڑتا ہے اور ایک ہی فضا میں چیل بھی اڑتا ہے، لیکن چیل کی پرواز اونچی ہے، کبوتر کی پرواز نیچی ہے۔ ہمیشہ یہ بات دل کی گہرائی میں بٹھا دو کہ ہمارے شوہر، ہمارے رفیق حیات جس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سلسلہ وہ ہیں جو گھروں میں برکت لانے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں گھروں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں گھروں میں چین اور سکون آتا ہے۔ ہمارے بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ ان کے گھروں میں فاقے پر فاقے ہوتے تھے، کپڑوں پر پیول لگتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں تقوی بڑا عالی درجے کا تھا، تو انہوں نے موت سے پہلے اس علم کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب کوئی انسان کسی نعمت کو نعمت سمجھتا ہے تو اس کے پیچھے قربانی دینا، اس کے پیچھے مجاہدہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نعمت کا نعمت ہونا ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہونا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ مثلا ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا آ گیا تو اس کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا تو ہے، لیکن اس کو ہیرا کے قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہے، تو وہ جلیبی کے ٹکڑے کے بدلے میں بیچ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمی سلسلے سے رکھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ کبھی کبھی لکھا کرتے تھے طالب علم محمد زکریا، اللہ تعالیٰ مجھے موت تک طالب علم رکھے، یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس لیے آپ اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس اپنے دل کی گہرائیوں میں پیدا کرو کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ اگر اسی سلسلے میں آپ کے شوہر مدرسے میں لگے رہیں اور آپ نے ان کو سپورٹ دیا، جب تک بیوی کی طرف سے شوہر کو سپورٹ نہیں ہوتا وہاں تک گھر کا نکھار نہیں آتا۔ ہمارے اکابرین جو کامیاب ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے گھر میں ان کو ایسی بیویاں ملی تھی جو بیویاں اپنے شوہر کے اس تدریسی خدمت، سبق پڑھانے کی خدمت کو خدمت سمجھا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، دھویا کرتی تھی، اللہ کو مناتی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں ان کے شوہروں سے بہت بڑا کام لیا۔ یہ ان شوہروں کا کمال نہیں ہے، ان کے گھر کی مستورات کا کمال ہے۔ جن نبیوں کو ان کی بیویوں سے سپورٹ ملا ہے، ان نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے مختصر سے وقت میں بہت کام لیا ہے، اور جن نبیوں کو لمبی زندگی ہونے کے باوجود ان کی بیویوں کا سپورٹ نہیں ملا تو ان کے ہاتھ پر کئی زیادہ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی بیوی کا سپورٹ نہیں ملا تو 80 کے قریب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے حضرت لوط کو سپورٹ نہیں دیا، ان کا بھی یہ حال تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی پاک بیویوں نے بہت سپورٹ دیا ہے، اتنا سپورٹ دیا
کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن میری اور آپ کی پاک مائیں اور اللہ کے رسول کی پاک بیویاں اپنے میکے میں جا کر شکایت نہیں کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو کہا تھا، بیٹی حفصہ اگر گھر میں چولہا نہ جلے تو نبی سے تو کہہ مت لیا کر، شکایت مت کیا کر، تو مجھے کہہ دینا۔ یہاں تک کہ حالات گھر میں آئے، 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن پھر بھی کسی مستورات نے اور اللہ کے رسول کی پاک بیویوں نے اپنے میکے میں جا کر شکایت نہیں کی، تو 23 سال کا عرصہ ملا ہے، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ آج جو دنیا میں جو دین کی رمق چمک نظر آتی ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہماری چمکنے کی چیزیں تقویٰ ہے، ہمارے چمکنے کی چیزیں مصلح کو ترک کرنا ہے، ہمارے چمکنے کی چیزیں اور نسلوں کو چمکانے کا ذریعہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو منانا ہے، اور ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ اپنے شوہر کو تدریس خدمت میں شوق کے ساتھ لگانا ہے۔ ایک عورت جب دل پر لے لے، ایسی مستورات آج کے زمانے میں بھی ہے، شوہر مدرسے میں خدمت انجام دیتا ہے، عورت پہلے سے تیار ہے، میرا شوہر مدرسے سے گھر آئے گا، بچوں کو پڑھا کر کے آ رہا ہے، پہلے سے آٹا گوندھ لیا ہے، پیڑا تیار کر دیا ہے، ادھر شوہر دروازے تک آیا، عورت نے استقبال کیا، اپنے شوہر کو گھر میں آتے ہی پانی پلایا، یا کہ چائے کا تقاضا تھا وہ پلایا، اور فوراً چولہے پر بیٹھ کر گرم گرم روٹی کر رہی ہے اور اپنے شوہر کو کھلا رہی ہے۔ فرمایا میرے شوہر تم تدریس خدمت میں لگے ہو۔ فرمایا تدریس خدمت تو وہ کام ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میرے شوہر میں آپ کو ٹھنڈی روٹی کھلاؤں یہ میری غیرت کے خلاف ہے، آپ آئے ہو میں آپ کو چولہے پر گرم گرم روٹی کھلاؤں، آپ یہ روٹی کھاؤ، شوہر کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائے۔ فرمایا تمہارے اس احسان کا بدلہ اللہ تمہیں اپنے شاہ نشان عطا فرمائیں گے۔ وہ عورت یہ کہتی ہے صرف تم جب جنت میں جاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ میری عزیز دینی بہنوں، دنیا کی سب چیزیں ختم ہونے کی ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ قرآن کی تلاوت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابرین کیسے گزرے ہیں؟ ہم نے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو چھتہ مسجد میں دیکھا۔ حضرت چاہتے وقت کے کروڑ پتی بن سکتے تھے، لاکھوں کا گویا کہ ہدیہ حضرت کے پاس آتا تھا، ادھر آیا ادھر بچوں پر خرچ کر دیا، اور حضرت کی ملکیت میں ایک مکان تھا، حضرت نے اپنے بیوی کے نام کر دیا، اور یوں کہا کہ ہم تو فقیر ہیں مسجد اور مدرسے کے۔ اپنی بیوی کو کہہ دیا بلا لوگے تو آ جائیں گے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ تو مدرسہ ہے۔ اور مفتی صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب کو کہا تھا کہ تمہارے پاس جو کرتا ہے وہ مجھے استعمال کرنے کے لیے دے دیا کرو، تاکہ میری ملکیت میں کوئی چیز نہ رہے، جب میں دنیا سے جاؤں تو ایسی حالت میں جاؤں گویا کہ میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، نہ ہیش داریم نہ غم ہیش داریم، نہ دستار داریم نہ غم پیش داریم۔ یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ اگر میں علمی خدمت میں لگوں گا اللہ کی طرف سے میرا استقبال ہوگا۔ چنانچہ 40 یا 45 کے قریب حضرت نے حج یا عمرے کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کے ہڈی ٹوٹ گئی، حضرت اس سال بیت اللہ نہیں گئے، تو رات کو حضرت دہلی کے ہسپتال میں سوئے ہیں، پڑوس میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری ہے، تو حضرت کہہ رہے میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں۔ صبح کو حضرت ماں ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا مولوی ابراہیم میرے پاس بیت اللہ آیا، اور بیت اللہ نے کہا مفتی محمود تم کیوں نہیں آئے حج کے لیے، تمہارے بغیر تو بیت اللہ سنا سنا ہے، تم حتیم میں نظر نہیں آئے، تم ملتزم میں نظر نہیں آئے۔ مفتی صاحب نے کہا میں کیسے آؤں، میرے تو کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بیت اللہ نے کہا میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں۔
میری بہنوں، زمزم کا کنواں اور زمزم کی برکتیں اسی خدمت کے ذریعے سے نکلتی ہے۔ بھلے ہمارے بچوں کے کپڑوں پر پیون ہو، ہمارے گھروں میں فرمایا گھر اتنے پختہ نہ ہو، خود میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیا کہانی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت آئے، فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عائشہ مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا چلو عائشہ ایک دن اور روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول دوسرے دن آئے، آپ نے پوچھا عائشہ کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کہیں سے دلیا آیا ہے۔ عائشہ لاؤ، بھوک مجھے بہت لگی ہے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کے گھروں میں تو بھوک کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے عشاء کے بعد میرا محبوب گھر آیا، سنت پڑھنے کا ارادہ تھا اور روزانہ سنت پڑھتے تھے، تو میں نے مصلی بچھایا، مصلی بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے اوپر سے چھت ٹپکی تھی اور گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا، مصلی کے بیچ میں سے پانی اوپر آ رہا ہے، میرے لاڈلے نبی کے کپڑوں کو بارش کا پانی لگ رہا ہے، لیکن میرا محبوب برابر لگا ہوا ہے نماز میں، کپڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا تھا وہ چاہتے تو سونے کا پہاڑ مانگ سکتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ نے تو فرمایا اللہ پاک میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھروں، بھوکا رہوں تاکہ مجھے صبر کرنے کا موقع ملے، اور جب پیٹ بھروں تو اس وقت مجھے شکر کی نعمت سے گویا کہ شکر کروں، ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ میری عزیز دینی بہنوں، جب آدمی اس نعمت کو نعمت سمجھتا ہے تو اس کے لیے سب تکلیف اٹھانا آسان ہوتا ہے۔ گھر کو مکمل دیندار بنانے کا معیار عورت کی ذات ہے۔ عورت اگر چاہے، عورت اگر نیک ہے، اپنے شرابی شوہر کو ولایت تک چھوڑ کر کے دنیا سے جاتی ہے، اور اگر عورت کی زندگی میں غفلت ہے، بڑے سے بڑا ولی آدمی عورت کا سپورٹ نہ ملنے کے نتیجے میں شوہر بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، وہ بیچارہ عاجز ہو جاتا ہے۔ میں تو بہت چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کے ذریعے سے مجھے سپورٹ نہیں ملتا۔ میری بہنوں، دنیا کے اندر میں تم اپنے کو اس طرح بناؤ کہ اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں گویا کہ کوئی سند ملے، اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں بشارت ملے۔ حضرت مولانا منیر صاحب بمبئی والے فرمایا جب شادی ہوئی تو اس وقت پہلی رات کو اپنی بیوی کو کہا میری ایک شرط ہے، روزانہ میں تہجد میں اٹھوں گا، آپ کو اٹھنا ہے، آپ اگر اٹھو تو آپ مجھے اٹھاؤ گے۔ بیوی نے کہا یہ شرط منظور ہے۔ حضرت نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میری آپ کی لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں تو میں ہو جاتی ہے، تو نہ میری چلے گی نہ تیری چلے گی، ہم دونوں کسی مفتی صاحب کو پوچھیں گے، مفتی صاحب مجھے صحیح بتائے تو آپ کو میری ماننی ہے، مفتی صاحب آپ کو صحیح بتائے تو مجھے آپ کی ماننی ہے۔ بیوی نے کہا مجھے منظور ہے۔ کتنے سال ہو گئے اسی طرح دونوں میاں بیوی چلتے رہے، عورت نے بھی اپنے شوہر کو سپورٹ دیا۔ ایک وقت کی بات ہے، عورت سخت بیمار تھی، گویا کہ سکرات کا عالم ہے، حضرت کو کئی پروگرام میں جانا تھا، لیکن حضرت نے دیکھا بیوی بیچاری بہت بیمار ہے، زندگی پر مجھے سپورٹ دیا ہے، مجھے راتوں میں میری خدمت کی ہے، فرمایا اللہ کی نیک بندی ہے۔ شوہر نے کسی کو کہا پروگرام کر لو، میں نہیں آ سکتا، میری بیوی بیمار ہے، میں اس کی خدمت میں ہوں۔ اتنے میں محلے میں ایک عورت سوئی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا جا کر کے مولانا کو سلام کہہ دو، اور یہ کہہ دو مولانا فکر مت کرو، تمہاری بیوی کا شمار سعادت مندوں میں اللہ نے لکھ لیا ہے، خوش نصیبوں میں لکھ لیا ہے۔ جب مولانا کی بیوی نے سنا فوراً کھڑی ہو گئی اور بدن میں طاقت آ گئی، فرمایا اسی وقت گویا کہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے۔ میری بہنوں، نظریں کپڑوں پر مت رکھو، نظریں کھانے پینے کی چیزوں پر مت رکھو۔ فرمایا ہم کھانے پینے کی عیاشی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مصلی کو ترک کرنے والی قوم ہیں، ہمارا معاملہ نماز کو جاندار بنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی،
فرمایا کہ آپ کے شوہر کو تدریس خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، لہذا آپ اپنے شوہر کا سپورٹ کرو اس اعتبار سے کہ آپ اپنے شوہر کو دین کے کام میں، تدریس کی خدمت میں ماشاءاللہ آپ تعاون کرتے ہو، جتنا تعاون کرتے ہو اس سے زیادہ تعاون کرو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، چنانچہ وہاں نیچے مرکز ہے اور اوپر حضرت کا مکان تھا۔ فرمایا کاندلا سے حضرت کی گھر والی کے گاؤں سے عورتیں آئی مہمان بن کر، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی وہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی اور ادھر ادھر کی صفائی کر رہی تھی۔ کاندلا کی عورتوں نے کہا کیوں صفائی کر رہی ہو؟ فرمایا کتنا وقت ہو گیا تمہارے بھائی میرے اس کمرے میں نہیں آئے، حالانکہ نیچے رہتے ہیں یا اوپر رہتے ہیں، لیکن عالم کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، اتنا وقت ہو گیا اور اب تک یہ شوہر یہاں کمرے میں نہیں آئے؟ تو مولانا یوسف صاحب کی گھر والی نے کہا میری بہن، میں نے میرے شوہر کو کہہ دیا ہے تم عالمی خدمت میں لگے رہو۔ فرمایا اور میں نے اپنا حق تمہیں معاف کر دیا ہے، البتہ جب تم جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، تم اپنی بیوی کو بھی یاد رکھنا تاکہ تم جنت میں جاؤ تو تمہارے ساتھ میں بھی رہوں۔ میری عزیز دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، قرآن پاک کی خدمت کی نعمت ایرے گہرے کو اللہ نہیں دیتے۔ اللہ جس سے محبت کرتے اس کو یہ خدمت انجام دینے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، آپ اس پر روزانہ آپ کی صفت تو یہ ہونی چاہیے، شوہر ادھر پڑھانے کے لیے مدرسے میں آئے اور تم نے 2 رکعت پڑھ کر کے صلاۃ الحاجہ پڑھی، شوہر کو پتہ نہیں ہے اور تم وہاں مصلی کو ترک کر رہے ہو، سجدے میں جا کر کے رو رہی ہو اور روتے روتے کہہ رہی ہو میرے اللہ تو نے میرے شوہر کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ میری بہنوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن پاک کتنا بڑا کلام ہے اور تم رو کر کہہ رہی ہو میرے اللہ میرا شوہر جس تدریس خدمت میں ہے ان کو تسلی دے دے، ان کو انشراح عطا فرما، میں ان کی غریب بیوی بول رہی ہوں، اے اللہ میرے شوہر کو اونچا مقام عطا فرما، جہاں کہیں بھی ہے ان کے دل میں انشراح عطا فرما۔ فرمایا اگر بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا ہے تو بچے کی ماں ہونے کے نتیجے میں تم مصلی پکڑ کر رو رہی ہو، تمہارے رونے کا اثر یہ ہوگا ادھر بچے کے دل کی کیفیت بدلے گی، ادھر شوہر کو انشراح ہوگا اور اللہ پاک اس شوہر کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ فرمایا جب بیوی روتی ہے تو بیوی کے رونے کا اثر فرمایا شوہر کے دل پر جا کر کے پڑتا ہے اور اللہ اس کے نتیجے میں گھروں میں نورانی اثرات لاتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، لیکن میں نے بتایا توفیق اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جب پہلی مرتبہ بیت اللہ گئے اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو ایک چیخ ماری اور روتے ہوئے کہا کہاں میں اور کہاں نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، میرے اللہ میری قسمت کہ تو نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں اس کے قابل تو نہیں تھا۔ یہ کہہ کر کے دھاڑے مار کر کے رونا شروع کیا۔ وہ سمجھتے تھے میری عزیز دینی بہنوں، بس آپ اس نعمت کی عظمت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھرانے کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، کپڑے بڑی چیز نہیں ہے، سونے چاندی کا خزانہ بڑی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں علم کے حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، علمی خدمت میں لگنے کا شوق عطا فرمائے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی میرا عذاب بہت سخت ہے۔ چھوٹی چھوٹی آمدنی میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، گولر کھاتے تھے، گولر، اللہ اکبر، کیسی بیوی ملی تھی۔ ادھر میواتی آتے تھے مرکز میں اور میواتیوں کو مولانا الیاس صاحب بٹھا کر سمجھاتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کی گھر والی نے زیورات بیچ دیے اور اپنے شوہر کو دے دیے، لو یہ پیسے جو میواتی آتے ہیں ان کو دین سمجھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، سارا زیور بیچ دیا۔ اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب کو ایسی بیوی دی تھی
تو مولانا کے ذریعے سے اللہ نے ملکوں میں دعوت کا کام لیا۔ یہ مولانا کی بیوی کی قربانی کا اثر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی، جب شادی ہوئی پہلی رات ہے، بیوی کے بدن کے اوپر قیمتی زیورات تھے، مالدار گھرانے کی لڑکی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، مدرسے میں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ زیورات جمع کرا لو۔ اور اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ترکستان میں چندے کی ضرورت تھی، تو مولانا نے فرمایا کہ وہاں پیسے بھیج دوں۔ مولانا کی بیوی نے پہلی رات میں سارے زیورات دے دیے۔ مولانا قاسم نانوتوی کی بیوی جب دوسرے دن اپنے میکے گئی تو اس کی ماں وغیرہ نے کہا بیٹی زیورات کہاں گئے؟ اماں تمہارے داماد نے مدرسے کے لیے مانگے تھے، میں نے دے دیے، کوئی حرج نہیں بیٹا، دوسرے بنا دیتے ہیں۔ دوسرے دن جب زیورات لے کر کے آئی، مولانا قاسم نے پھر زیورات مانگے، بیوی نے پھر زیورات دے دیے۔ آپ کو پتہ ہے میری بہنوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اللہ نے ملکوں میں پھیلایا۔ آج پوری دنیا میں مولانا قاسم نانوتوی کے روحانی بچے ہیں جن کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کی بیوی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو بہنوں، قربانی سے ملتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور میری والدہ میری چارپائی کے پاس تہجد میں بہت روتی تھی۔ میری والدہ بہت روتی تھی، بیوہ ہو گئی تھی اور رونے کا عجیب حال تھا۔ ایک مرتبہ روتے روتے یہ کہہ دیا اے اللہ میری سن، اگر تو نے میری نہ سنی تو میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں 5-6 سال کا تھا اور جب میری ماں دعا میں بیٹھتی تھی تو میں انتظار کرتا تھا میری ماں دعا میں میرا نام لے۔ جب میری ماں میرا نام لیتی تھی میرے لیے تو عید کا دن ہوتا تھا، میری قسمت بن گئی۔ چنانچہ انتقال کا وقت قریب آیا تو میری والدہ نے مجھے بلایا، ابو الحسن یہاں بیٹا، یہاں آ، ایک کتاب میں نام بھول رہا ہوں، ہاتھ میں دی، دیکھ بیٹا تیری ماں نے جو مانگا ہے سب اللہ نے دیا ہے، یہ میری زندگی کے تجربات ہے اور میں تیرے لیے رو دھو کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، فکر مت کرنا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں 21 سال کا تھا اور ادھر میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور شاہ فیصل کا زمانہ تھا اور کسی نے مجھے کندھے پر ہاتھ مارا اور بیت اللہ کی چابی دی کہ اندر میں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ علی میاں فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ میں گیا ہوں اور جب میں سجدے میں گیا ہوں میری مرحوم ماں کو یاد کر کے بہت رویا ہوں۔ اے اللہ میری ماں کی دعا نہ ہوتی، علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا۔ معصوم زبان سے ان کی ماں کہتی تھی اللہ پاک میرے بچے علی میاں کو قطر لے جانا، دبئی لے جانا، امریکہ میں لے جانا، عربوں میں لے جانا، اجمیوں میں لے جانا، یورپ میں لے جانا۔ اللہ پاک نے ان کی ماں کی سنی۔ میری بہنوں کس کے چکر میں ہو؟ کپڑوں کے، تو کپڑے تو چیتھڑے بن جایا کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد تو کپڑے کو ہاتھ لگانے کا من نہیں چاہتا۔ تم جوتوں کے چکر میں ہو، جوتے شروع میں نئے ہیں، بعد میں تو بالکل ایسے بن جاتے ہیں کہ تم کچرا ڈالنے کی جگہ پر پھینک دیتی ہو، ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے 10 سال کے بعد پاگل جس نتیجے تک پہنچتا ہے عقل مند 10 سال پہلے اس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا ابرار صاحب کے پاس ایک غیر مسلم بھائی مرچنڈیز گاڑی کمپنی میں سے چھڑا کر کے لایا اور یوں کہا کہ یہ آپ کو گفٹ ہے۔ مولانا ابرار صاحب نے کہا وہ اسی طرح مدرسے میں پڑھاتے تھے، بھائی میں اس کو لے کر کیا کروں، یہ سب مٹیاں ہے، کوئی چلتی مٹی، کوئی کھڑی مٹی، کوئی چوڑی مٹی، میں لے کر کیا کروں؟ وہ غیر مسلم رونے لگا، آپ کا احسان ہوگا اس کو قبول کرو۔ مولانا نے کہا میرے نبی کو سفید کلر پسند تھا، اگر آپ کو دینا ہے سفید کلر کی گاڑی لاؤ۔ وہ کمپنی میں سے سفید کلر چھڑا کر کے لایا۔ میری عزیز دینی بہنوں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر جو دین کی خدمت انجام دے رہے، روزانہ تم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، تمہیں کچھ نظر آئے گا، انشراح سے کرو۔ ہمیں آب زمزم تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے مصلے میں بیٹھ کر۔ اور اگر کسی دن گھر میں فاقہ ہو، مفتی سعید صاحب فرماتے تھے
مجھے پڑھانے کے زمانے میں کبھی وہ دن آیا ہے گھر میں گیہوں نہیں ہوتے تھے، آٹا نہیں ہوتا تھا، لیکن بس میں اللہ سے کہتا تھا۔ اللہ نے کہاں تک پہنچایا؟ مفتی سعید صاحب کہتے تھے جو مسئلہ حجت اللہ البالغہ کا سمجھ میں نہیں آتا تھا، سو جاتا تھا، خواب میں رہبری ہوتی تھی، اور کبھی کبھی میں اٹھا ہوں تو میری چار پائی میں سے کوئی نورانی مخلوق اٹھ کر جا رہی ہے اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، وہاں ایسڈ کی گاڑی میں مولانا لنڈن تھے، مفتی سعید صاحب آئے، بہت غم تھا، بہت ٹینشن تھا، بڑا بچہ اچانک چلا گیا۔ رات کو سوئے، جبرائیل خواب میں آئے، حضرت جبرائیل، اور کہا کیوں غم کرتے ہو؟ تم سے زیادہ خیر خواہ کے پاس بچہ گیا ہے، اللہ پاک تو بہت خیر کا ہے۔ مفتی سعید صاحب کہتے تھے اس کے بعد مجھے اپنے بھی مرنے کا غم نہیں ہے۔ میری بہنوں، محلے کی عورتوں کے باتوں کے فتنے میں مت آؤ، اللہ نے بہت بڑی خدمت کے لیے آپ کے شوہر کو منتخب کیا ہے۔ تم غائبانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ میرے پاس وقت یہاں زیادہ نہیں ہے، مختصر بات کروں۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ صلاۃ الشکریہ پڑھو، تنہائی میں رو اور اپنے شوہر کو کہو شوہر فکر مت کرو، گھر میں حالات آئے ہم صبر کریں گے، ہمیں اللہ سے بدلہ لینا ہے، مرنے کے بعد اللہ ہماری قبر میں اجالا کریں گے۔ اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اور اپنے شوہروں کو تسلی دو، اور تم دوسری عورتوں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ دیندار بناؤ۔ محلے کی عورتیں فرض پڑھنے کے لالے ہیں، لیکن تمہاری زندگی میں اشراق ہو، تمہاری زندگی میں چاشت ہو، تمہاری زندگی میں اوابین ہو، تمہاری زندگی میں تہجد ہو۔ فرمایا اس کا اثر تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں کی زندگی پر پڑے گا۔ تمہاری زبان پر دعائیں ہو، فجر کے بعد تم گھر میں یاسین شریف پڑھ رہی ہو، منزل پڑھ رہی ہو، مغرب کے بعد تم منزل پڑھ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹک گھر کا ماحول بدلے گا۔ میری عزیز دینی بہنوں، اور وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جانے کی تمنا کرو۔ 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ، 10 دن اللہ کے راستے میں جاؤ۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بعض عورتیں کیسی ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ کی کارگزاری سناؤں۔ ایک عورت، فرمایا مولانا کی گھر والی بہت تہجد پڑھنے والی، رونے والی، پانی نہیں ہوتا تھا، سب جگہ پانی کی قلت ہے، پانی کی تکلیف تھی۔ یہ عورت رات کو سوئی اور خواب میں کسی نے کہا فلانی کیاری اور فلانے چارے کے پاس جا کر نشانی کر دو۔ پوری نشانی علامت کے ساتھ بتا دیا، اور کہا 100 فٹ پر پتھر آئے گا، لیکن سب کو کہہ دینا کہ رکنا مت، توڑتے رہو، پانی آگے ہے۔ تہجد پڑھ کر کے عورت کھیت میں گئی، میں پالم پوری علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور اچانک اس عورت نے جا کر کے نشانی کی، 100 فٹ پر سب رک گئے۔ عورت نے کہا نہیں آگے کھودو۔ عورت نے بعد میں بتایا مجھے خواب میں رہبری ہوئی تھی۔ اب جب پتھر کھودا، اتنا اللہ نے پانی دیا، اتنا پانی دیا۔ شوہر کہنے لگے مولانا میری بیوی کے نیک معمولات کا اثر اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، ساری کی ساری برکتیں گھر کے مصلے سے ملا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑی فکر مند ہو، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو درود شریف کے ساتھ پلاؤ، روزانہ اپنے ایک ایک بچے کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھو، نظام بدلے گا۔ اپنی زندگی میں مکمل پردہ لاؤ، اپنی زندگی کے اندر میں مکمل دینی مزاج لاؤ، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر کے مانگو، اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جس خدمت میں ہمیں لگایا ہے شکر گزاری کرو۔ دن بدن دروازے کھلیں گے، ایسے کھلیں گے جس کی برکتیں تم اپنے نظروں سے دیکھو گی۔ اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، چکھنے سے ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے اندر میں اعمال کا اہتمام لاؤ۔ خدا کی قسم ہمارے سارے اسلافوں نے ان راستے سے پایا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بازار سے ملے گا، بازاروں سے نہیں ملتا۔ بازاروں میں تو ہم کم جانے والے لوگ ہیں، بازار تو سب سے بدترین جگہ ہے۔ ملتا ہے مصلے کو ترک کرنے سے، ملتا ہے رونے سے، ہنسنے ہنسانے سے بھی نہیں ملا کرتا۔ فرمایا درود شریف کے اہتمام سے کم از کم اپنی زندگی کے اندر میں 2000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول لے آؤ، 1000 مرتبہ استغفار کا معمول لے آؤ، استغفر اللہ یا نستغفر اللہ، اور کچھ نہ کچھ اپنے معمولات کسی کے پاس سے لے لو، اپنے معمولات اپنی زندگی میں طے کرو۔ ورنہ میری بہنوں
ہاں حالات ایسے ہیں کہ شیطانی اثرات گھروں میں گھس جائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں گے ہم، اور جب ہم معمولات پر آئیں گے اللہ سارے باطل اثرات کو گھر سے ختم کرے گا، گھروں میں چین، سکون، اطمینان، رحمت اور برکتیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے بندے بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم تیرے فقیر بندے بندیاں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بچے تیرے فقیر ہیں، ہمارے ماں باپ بھی تیرے فقیر ہیں۔ اللہ پاک، تم کھلاتے ہو تو کھاتے ہیں، تم پلاتے ہو تو پیتے ہیں، تم سلاتے ہو تو سوتے ہیں۔ دکھنے والی اور نہ دکھنے والی ساری کی ساری نعمتیں تنے تنہا تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن پاک کا ہدیہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک، ہمیں نماز دی، اور مولا تو نے حضور کے طفیل میں اشراق دی ہے، چاشت دی ہے، اوابین کی نماز دی ہے، راتوں کی تہجد دی ہے۔ اے اللہ پاک، تو نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بس اللہ پاک، ہمارے دلوں کی آرزو ہے کہ کھانے کی لذتیں تو چکھ لی ہے، کپڑوں کی لذتیں چکھ لی ہے، یہ سب عارضی ہے، ہمیں ذکر کی لذت چکھا دے۔ اے مولا، قرآن کی تلاوت کی حلاوت چکھا دے، راتوں میں اٹھ کر کے تجھ کو منانے کا مزاج چکھا دے۔ اے اللہ پاک، ہماری یہ بہنیں بڑی قابل مبارکباد ہے۔ مولا، ان کے گھر والے دین کی خدمت میں اور تدریس خدمت میں لگے ہیں۔ ہماری یہ بہنیں اگر دل پر لے لیں، گھر کا نقشہ بدل دے۔ اے مولا، ہماری زینت کپڑے نہیں ہے، ہماری زینت زیورات نہیں ہے، ہماری زینت جوتیاں نہیں ہے، ہماری زینت تو تنہائیوں میں اللہ تجھ سے باتیں ہیں، ہماری زینت تو تقویٰ ہے، ہماری زینت تو اوابین ہے، ہماری زینت تو درود شریف کی کثرت ہے۔ اے مولا، ایک عورت جب بدلتی ہے پورے خاندان کو بدل دیتی ہے، اور ایک عورت جب بگڑتی ہے تو پورے سماج کے ناک دم میں اے اللہ پورے سماج کے لیے کالا دھبا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، آنے والی ساری مستورات کو اور ہم سب کو قبول فرما، ہماری مجلس کو قبول فرما، تیرا خصوصی تعلق عطا فرما۔ اے اللہ، جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، تیری نصرت شامل حال فرما، استقامت، اخلاص، عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی کے اخیر لمحے تک دین کی خدمت میں باقی رکھیوں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ختمہ مقدر فرما۔ الہی، جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔